ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سیگل اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. ترقی سے ہٹ کے کوئی بھی اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو اسے آؤٹ آف دی باکس ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. ایک پولیٹیکل ہارمنی اور یہ ایک معاشی ترقی کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ ہمیں چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی انڈسٹری اور جو ہے ایکسپورٹ وہ ترقی کر سکے. اور اسی حوالے سے جتنی بھی ہماری تجاویز ہیں اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سنتے بھی ہیں اور متعلقہ اداروں کو پہنچاتے بھی ہیں. تو آئندہ بھی میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو ہم آپ کو ایڈریس کریں گے اور آپ ان کے سلوشن کے لیے لاہور چیمبر کا ساتھ دیں گے. تو میں انہی حوالے اسی الفاظ کے ساتھ گورنر صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں آپ یہاں تشریف لائے اور میری بات بھی سنی. تو میرے جو یہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی بات کریں گے, ان کی بھی سنیں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ضرور رکھیے گا. ان الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ جی. تو میں آپ سے گورنر صاحب درخواست کروں گا کہ آپ پلیز ہاؤس سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سیگل صاحب, پریزیڈنٹ LCCI اور تمام عہدیداران کا, سینئر نیب صدر صاحب کا, وائس پریزیڈنٹ صاحب کا, ایگزیکٹو ممبران کا, تمام بزنس کمیونٹی کا, میری بہنوں کا. آپ کو بہت شکریہ کہ مجھے یہاں آپ نے بلایا اور آنے کا موقع ملا. اور پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ سے جو ہے گورنر آفس کو اچھے الفاظ سے پکارا. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جیسے انہوں نے کہا بالکل ہم دروازے ہیں, تو پھر ایک دوسرے پہ حق جو ہے وہ کافی زیادہ بنتا ہے. تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو وہ پورا. اور ویسے اوورآل بھی گورنر آفس, گورنر ہاؤس کی جو پرانی روایت ہے, میں نے یہ سنا کہ ہمیشہ سے لاہور چیمبر کے ساتھ جو ہے وہ گورنر ہاؤس کا رابطہ بڑا زبردست رہا, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا رابطہ جو ہے آگے رہے. اور ویسے بھی میں تو ذاتی طور پہ یہ کوشش کرتا ہوں, اور میں نے جو محسوس کیا کہ بزنس کمیونٹی جو یہاں پہ پاکستان میں بزنس کر رہی ہے, آپ بڑے عظیم لوگ ہیں, اور بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ بڑی مشکل صورتحال ہے اس حوالے سے کہ انرجی پرائسز بڑی زیادہ ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑا زیادہ ہے, ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے. تو جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ وہ ایشیا کی جو لسٹ انہوں نے کہی کہ اس میں پاکستان کا کسی جگہ نام نہیں ہے, تو واقعی مشکل صورتحال ہے. لیکن اس مشکل صورتحال کے باوجود آپ کی یہ پوری کوشش ہے کہ آپ اس ملک میں بزنس کریں, آپ کی پوری کوشش ہے کہ آپ کا پازیٹیو حصہ پاکستان کی اکانومی میں شامل ہو, آپ کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان IMF کے چنگل سے نکلے. تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو میرے پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے اس ملک کی وجہ سے کوئی بڑا آفس دیا ہے تو وہ میں اپنے ان محب وطن پاکستانیوں اور ان بزنس مینوں کے لیے کھولوں, بلکہ اس کو فیسیلیٹیشن سینٹر بناؤں. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کا ایک فیسیلیٹیشن آفس ہے, اور جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ضرورت ہوگی میرا آفس انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو بہت ساری ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, گورنمنٹ سے بھی کہا جاتا ہے, لیکن کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا. بہت کم ایسی پالیسیز بنتی ہیں جس میں بزنس کمیونٹی بھی سیٹسفائی ہو اور گورنمنٹ بھی سیٹسفائی ہو کہ ہمیں جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گا. تو میں تو کوئی ساری زندگی بزنس کر نہیں سکا ایمانداری سے. لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کا خرچہ اور پیسے کدھر سے آتے ہیں, تو میں ان کو بتاتا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کی توکل پہ کھڑے ہو جاؤ تو مالک دیکھیں پرندے صبح کھاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, شام کو پھر اللہ انہیں دے دیتا ہے. مجھے اتنا بزنس کا پتہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز کا مجھے پتہ ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, چھوٹا سا ذمہ دار بھی ہوں, کہ جو بھی گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے اگر وہ سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے بنائے گی تو میرا خیال ہے چیزیں بہت بہتر ہوں گی.
اور اگر پالیسی بزنس مین کی بنانی ہے اور بنائے گا بیوروکریٹ تو پھر یقیناً ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور بزنس مینوں کے لیے بھی. اور اگر ایگریکلچرسٹ کی پالیسی بنانی ہے اور وہ بنائے گا کوئی پیٹرولیم انجینئر تو پھر ظاہر ہے اس میں خرابیاں ہوں گی. میرے خیال کے مطابق اور میں جو سمجھتا ہوں اور میں نے جو دیکھا میں بالکل سچی بات کرتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اگر آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا جائے اور گورنمنٹ آپ کی مشاورت سے اور آپ کو یہ کہے کہ ہمیں اتنا ٹیکس یہ چاہیے تو ایمانداری سے بڑی عزت سے اور بڑے بہترین طریقے سے اگر گورنمنٹ کو 80 روپے چاہیے ہوں گے مجھے پورا یقین ہے یہ میں کوئی آپ کی خوشامد نہیں کر رہا جو میں نے سمجھا میں وہ سچی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ کو اگر 80 روپے چاہیے تو آپ 100 روپے ان کو کر کے دیں گے لیکن صرف ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہ جو اعتماد سازی کا فقدان ہے وہ ختم ہو اور بزنس کے لیے انوائرمنٹ بہتر کی جائے آپ کی بات سنی جائے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی مشاورت سے پالیسیز جو ہیں وہ بنائی جائیں تو بالکل چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. مجھے جو بھی پہلے بھی میں ابو ذر شاد صاحب اپنا پریزیڈنٹ تھے میں یہاں پہ آیا جو یہاں پہ ڈسکشن ہوئی وہ ساری میں نے کوشش کی پریزیڈنٹ صاحب تک پہنچاؤں اپنے چیئرمین صاحب تک پہنچاؤں اور جب پرائم منسٹر سے میری ملاقات ہوئی ان تک پہنچاؤں بلکہ میں نے فون کر کے فائنانس منسٹر صاحب سے ان سے بھی بات کی. تو اب بھی میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ جو پازیٹیو میری انپوٹ ہے میں انشاءاللہ ضرور گورنمنٹ تک پہنچاؤں گا اور پوری کوشش بھی کروں گا کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں اور یقیناً اگر اسی طرح چلتا رہا تو معاملات جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو ٹھیک کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. تو آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پالیسیز بنائی جائیں اور گورنمنٹ کے وہ ادارے جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ خسارے میں ہیں. میں تو ایک سچی بات کرتا ہوں کہ یہ پاکستان بیچارہ ہے ہی بڑا قابل رحم. اگر مجھے منسٹر بنا دیا جائے نا کوئی بڑا ایویشن کا تو میری ایئر لائن جو ذاتی ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی منافع میں ہوگی لیکن جو اس ملک کی ایئر لائن ہوگی وہ میرے منسٹر ہوتے ہوئے بھی دن پہ دن گھاٹے میں جائے گی. یہ ایک بات جو ہے وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی سچی بات ہے. تو گورنمنٹ کے جو ادارے گھاٹے میں جا رہے ہیں اگر وہی دیکھیں مختلف ادوار میں کسی پہ میں جو ہے وہ کوئی تنقید یا وہ نہیں کر رہا ہے پچھلے 10 20 30 سال سے دیکھیں کہ ان وزارتوں پہ چاہے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے آئے چاہے سیاستدان آئے ان کے اپنے ادارے گھاٹے میں نہیں ہیں لیکن ملک کے ادارے گھاٹے میں ہیں. چیلنج بھی قبول کیا اس کو ٹھیک کرے لیکن کبھی ٹھیک ہوا نہیں اور بہت ایک شارٹ کٹ ہی نظر آتا ہے کہ جو غریب ملازمین ہیں ان کو نکال دو بس یہی ہمارے. گورنر پنجاب کی لاہور چیمبر آمد جس کے بعد وہ اظہار خیال کر رہے ہیں آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ